بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 8 رمضان المبارک اور پارہ نمبر 8 کے خلاصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پارہ نمبر 8 اور پارہ نمبر 7، اس سے پہلے جو پارہ نمبر 7 تھا اس کے آخر میں خاص طور پہ جو بیانات تھے، یہ تقریباً پارہ نمبر 8 میں جو شروع میں بھی اسی ضمن میں اور اسی سے متصل کچھ چیزیں ارشاد فرمائی ہیں۔ ہوتا یہ تھا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عام طور پہ جو مشرکین تھے وہ طرح طرح کے سوال و جوابات کیا کرتے تھے کہ سرکار، ہم آپ کا کلمہ تب پڑھیں گے جب آپ ہمیں فلانا معجزہ دکھائیں، فلانا معجزہ دکھائیں، فلانا معجزہ دکھائیں۔ جو معجزے وہ دکھا رہے تھے، بتا رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوئے تھے، ان کو چھوڑ کے اور مختلف سوال جواب کیا کرتے تھے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ پیارے نبی جی، یہ آپ سے طرح طرح کے سوالات صرف آپ کو پریشان کرنے کے لیے اور اپنی وقت گزاری کے لیے کر رہے ہیں۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ یہ آپ سے جو کہہ رہے ہیں آپ یہ کریں گے تو یہ کلمہ پڑھ لیں گے۔ آپ ان کے لیے مردے کو قبر سے نکالیں، اس کو زندہ کریں، زندہ کر کے ان کے سامنے کھڑے کریں۔ یہ مردے کو اپنے سامنے زندہ کھڑا ہوتا دیکھ کر بھی کلمہ نہیں پڑھیں گے، لہذا آپ ان کی باتوں میں مت آئیے اور ان کو چھوڑ دیں۔ اور پھر ارشاد فرمایا پیارے نبی جی، ہم نے آپ کو سب سے بڑا معجزہ خود قرآن کریم ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے اور ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ یہ اتنا بڑا معجزہ قرآن آپ کے پاس موجود ہے، اس کو پڑھ کے، اس کو سن کے، اس کو دیکھ کے بھی ان کے دل نہیں پسیجے، انہیں خدا کا خوف نہیں آیا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا، یہ انہوں نے ہدایت قبول نہیں کی ہے۔ تو پیارے نبی جی، اور کون سے معجزے ہیں جو یہ مانگیں گے، ہم ان کو دیں گے اور یہ کلمہ پڑھ لیں گے، لہٰذا آپ ان کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ آپ اکثر ان لوگوں کی باتیں نہ سنا کریں۔ یہ لوگ کرنا انہوں نے کچھ نہیں، عمل انہوں نے نہیں کرنا، بات نہیں ماننی، بس آپ کو نا مختلف قسم کی سٹوریاں اور باتیں، اور یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، ایسے ہو گیا، ویسے ہو گیا۔ لہٰذا پیارے نبی جی، آپ ان لوگوں کی باتوں میں مت آئیے، آپ ان کی باتیں زیادہ نہ سنیں۔ یہ خود تو اللہ سے دور ہیں ہی، یہ دوسرے لوگوں کو بھی باتوں میں لگا کے ان کو اللہ سے دور کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا مومن کی مثال زندہ کی سی ہے کہ زندہ ہے اور ہم نے اس کو نور دیا ہوا ہے۔ کافر کی مثال مردہ کی سی ہے، مرا ہوا ہے اور ظلم اور تاریکیوں اور اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہے۔ کیونکہ مومن زندہ ہے اور ایمان جو ہے وہ ایک نور ہے کہ، اور نور زندہ بندے کے ہی کام آتا ہے، اسی کے فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جب یہ انسان زندہ ہے اور پھر نور بھی اس کو مل گیا ہے، روشنی اس کو مل گئی ہے، اب یہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ کافر کی مثال ایک تو مردے کی سی ہے، زندہ ہے ہی نہیں۔ مردہ اپنے اوپر سے مکھی نہیں ہٹا سکتا اور کیا کرے گا؟ اور پھر یہ مردہ ایسا مردہ ہے کہ جو ظلمت میں، تاریکی میں، اندھیرے میں، گھٹا ٹوپ اندھیرے میں گرا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، لہذا یہ وہاں سے نکل بھی نہیں سکتا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ایمان صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اس کو ایمان اور ہدایت عطا فرماتے ہیں، اللہ نہ چاہیں اسے کوئی ایمان اور اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اس کے بعد مشرکین مکہ کی حماقتوں کا ذکر ہے، چند ان کی حماقتیں ہیں، 4 حماقتیں ہیں، وہ ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1، ان کی ایک حماقت کیا ہے کہ وہ مشرکین اللہ تعالیٰ کا حصہ رکھتے ہیں۔ قربان اپنا کوئی جانور ذبح کریں تو اس میں سے گوشت جب وہ اس کا تقسیم کرتے ہیں، یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ بتوں کا حصہ ہے، یہ ہمارا اپنا حصہ ہے۔ زمین سے غلہ آیا، یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ بتوں کا حصہ ہے، یہ ہمارا حصہ ہے۔ تو ان کی ایک حماقت تو یہ ہے کہ جس اللہ نے ان کو دیا ہے، یہ اس اللہ کے لیے حصہ نکال رہے ہیں، حالانکہ نہ وہ تو کھانے سے پاک، پینے سے پاک ہے۔ پھر بتوں کا مال یا ان کا غلہ یا ان کا حصہ کم نہیں ہونے دیتے تھے۔ اللہ کے حصے میں سے بے شک کم ہو کے بت کے حصے میں چلا جائے، بت کے اور وہ جو ان کے معبود بنے ہوئے تھے اور وہ جو پتھر کے انہوں نے صنم بنائے ہوئے تھے، ان کا حصہ کہیں کم نہیں ہونا چاہیے۔ مشرکین کی دوسری حماقت کیا تھی کہ وہ بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے کہ بیٹیاں گھر میں ہوں گی تو پھر ان کے لیے ہمیں کچھ اور کرنا پڑے گا، ان کی وجہ سے غربت آئے گی، ان کی وجہ سے افلاسی آئے گی، ان کی وجہ سے تنگی آئے گی، معیشت تنگ ہو جائے گی، ہماری جو ہماری ناک ہے وہ کٹ جائے گی،
ننگ و عار کا سبب بنے گی تو یہ بیٹیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے۔ تو ارشاد فرمایا یہ تمہاری حماقت ہے، بیٹیوں کی وجہ سے کوئی رزق تنگ نہیں ہوتا، اور بیٹیاں کوئی شرمندگی کی علامت نہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہے، جس کو اللہ بیٹی دیتا ہے گویا اللہ نے اس کو رحمت عطا فرمائی ہے۔ تیسری حماقت، مختلف قسم کے جانور تھے اور جانوروں کے یہ جانور ہمارے بتوں کے نام پہ وقف ہیں، یہ جانور فلانے بت کے نام پہ، یہ فلانے بت کے نام پہ، یا اپنی مذہبی پیشواؤں کے نام پہ، ہمارا فلانا پیر تھا، فلانا بزرگ تھا، فلانا مذہبی پیشوا تھا، یہ اس کے نام کے اوپر ہیں۔ اور چوتھی حماقت کہ جانور کے پیٹ میں سے جو بچہ نکلتا وہ مردوں کے لیے حلال تھا، عورتوں کے لیے حرام تھا، مرد کھا لیں ان کے لیے حلال، عورت کھائے گی اس کے لیے حرام۔ ہاں اگر جانور کے پیٹ سے نکلنے والا، چوپائے کے پیٹ سے نکلنے والا بچہ مردار پیدا ہوا ہے، پھر وہ مردوں عورتوں دونوں کے لیے حلال ہے۔ تو یہ مشرکین کی حماقتیں تھیں، ان کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ یہ چند حماقتیں تھیں جو مشرکین کی تھیں، ان کا تذکرہ تھا پارہ نمبر 8 میں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ وصیتیں فرمائی ہیں، تقریباً کوئی 10 کے قریب وصیتیں ہیں۔ سب سے پہلی وصیت کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیجیے اور خالص اللہ کی عبادت کیجیے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو عبادت میں شریک نہیں کرنا، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کی ذات میں شریک نہیں، کوئی اس کی صفات میں شریک نہیں، وہ تنہا ہے، قل هو اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو سب سے پہلے توحید کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، خالص اس کی عبادت کیجیے، یہ پہلی وصیت ہے۔ اس کے بعد دوسری وصیت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، اچھائی سے پیش آئیے، نرمی سے پیش آئیے، اور آپ حیران ہوں گے جہاں اللہ کریم نے اپنا حق بیان کیا اس کے بالکل اس کے متصل ساتھ میں اللہ نے والدین کے حق کو بیان کیا، یہ بتانے کے لیے کہ والدین مسلمان ہوں پھر تو کیا ہی کہنے، والدین مسلمان نہ بھی ہوں، غیر مسلم ہوں، پھر بھی آپ نے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، نرمی سے پیش آنا ہے، اچھائی کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آنا ہے۔ نمبر 3 پہ وصیت فرمائی کہ اولاد کو قتل نہ کرو۔ یہ لوگ پہلے قتل کر دیا کرتے تھے کہ جی پھر ہم کمائیں گے کہاں سے، کھلائیں گے ان کو کہاں سے، پالیں گے ان کو کہاں سے، ان کے خرچے ہم کیسے برداشت کریں گے۔ تو یہ اس وجہ سے پھر نا ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق، کہ ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے، بھوک اور افلاس کی سوچ رکھے اپنی اولاد کو قتل مت کرو۔ اور چوتھے نمبر پہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، کو برائی، فحش کہتے ہیں بری چیز، برا عمل، برا فعل، برائی، زنا کی جیسی برائی، بے حیائی کی جیسی چیزیں، ایسی جو فحش قسم کی چیزیں ہیں، ارشاد فرمایا ان کے قریب بھی مت جاؤ، ان سے دور رہو۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کسی کو ناحق قتل مت کرو، یہ قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے، یہ جس کو قتل کرے گا قیامت کے دن رب کے دربار میں اس کو کھڑا کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتاؤ تم نے کیوں قتل کیا ہے، اس لیے ناحق قتل سے بچو۔ نمبر 6 پہ ارشاد فرمایا یتیم کا مال کھانے سے بچو، یتیم کے مال کو ضائع مت کرو، یتیم کے مال میں طمع مت کرو، یتیم کے مال کو دھوکے سے مت حاصل کرو، یتیم کے مال کی حفاظت کرو۔ 7ویں نمبر پہ ارشاد فرمایا ناپ تول میں کمی مت کیجیے۔ ہاں آپ کوئی بھی چیز لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، اس کا وزن، اس کی پیمائش اور اس کی جو ماپ تول کا جو سلسلہ ہے، اس کا پیمانہ، وہ پیمانہ پورا رکھیے، جھکتا ہوا تولیے، تھوڑا سا اوپر تولیے، کم مت تولیے۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ عدل، آپس میں کوئی معاملہ ہو جائے تو عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، دوسرے کے حق کے ادائیگی کے ساتھ، دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیے۔ اور 9 نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تمہارے ساتھ کیا ہے کہ تم اللہ کے حکم کو پورا کرو، اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ
تمہاری مرضی کو پورا کرے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، تم رب کو راضی کرو، رب تمہیں دونوں جہانوں میں راضی کر دے گا۔ اور 10ویں نمبر پہ ارشاد فرمایا صراط مستقیم، جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اللہ سے مانگیے صراط مستقیم کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، اس سیدھے راستے پہ خود بھی چلیں اور دوسروں کو اس پہ چلانے کی کوشش کریں۔ یہ 10 وصیتیں تھیں جو اللہ کریم نے اپنی مقدس کتاب میں اتنی انتہائی خوبصورتی کے ساتھ انسانوں کی رہنمائی کے لیے، مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے رب کریم نے اپنی مقدس کتاب میں یہ اتاری تھیں۔ اگلی صورت سورہ اعراف ہے، مکی صورت ہے، 206 اس کی آیات ہیں۔ مکی صورتوں کا وہ خاص قسم کا جو ایک ان کا انداز ہے، اسلوب ہے، اکثر میں نے عرض کیا ہے کہ توحید، رسالت اور آخرت۔ مکی صورتوں میں یہ 3 بڑے مضامین ارشاد فرمائے گئے ہیں، توحید کا مضمون، رسالت کا مضمون اور آخرت کا مضمون ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک دائمی معجزہ ہے۔ قرآن پاک جو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے یہ دائمی کا مطلب کہ سدا بہار، سال کے 12 مہینے، دن کے 24 گھنٹے اور ہفتے کے 7 دن اور سال کے 12 مہینے یہ معجزہ ہے۔ قیامت کی صبح تک یہ معجزہ رہے گا۔ معجزہ کیا ہوتا ہے؟ معجزہ کہتے ہیں دلیل نبوت کو، کہ کسی نبی کو جب اللہ تعالیٰ بھیجتے تھے نبی بنا کر تو اس کو ایسی چیزیں اور ایسے کمالات عطا کر کے بھیجتے تھے کہ دنیا میں کوئی اور ایسا کمال نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ جو رب کی مقدس کتاب قرآن کریم ہے، قرآن مجید ہے، فرقان حمید ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا معجزہ ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوا ہے۔ تو دائمی معجزہ ہے قرآن، کہ قیامت تو آ سکتی ہے، کوئی قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، قرآن کی جیسے کوئی صورت، کوئی ایک آیت، کوئی ایک لفظ تیار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد انسان کے ارشاد فرمایا کہ انسان، یہ سارے کے سارے انسان ایک باپ کی اولاد ہیں، ابو البشر سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات، سارے مرد ابا آدم کے بیٹے، ساری عورتیں، ساری خواتین ابا آدم اور اماں حوا کی بیٹیاں ہیں۔ اس کے بعد اسی سورہ اعراف میں 4 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے، یا بنی آدم، یا بنی آدم۔ سامعین، یہ یا بنی آدم پورے قرآن میں صرف اس پارے میں اور اسی صورت میں آیا ہے، کسی اور جگہ پہ یہ لفظ نہیں آیا ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے کہ 4 جگہ پہ میں سے جو پہلی 3 جگہ ہیں، میں تفصیل عرض کرتا ہوں۔ سب سے نمبر 1 میں ارشاد فرمایا لباس کا ذکر ہے، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بچوں، لباس اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے ہے اور یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ لباس پہنتے ہو، اپنے جسم کو ڈھانپتے ہو، اپنے صدر کو ڈھانپتے ہو، اور وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، سب سے بہترین لباس تقوی کا لباس ہے۔ اور نمبر 2 پہ ارشاد فرمایا، جب دوسرا یا بنی آدم آیا تو وہاں پہ ارشاد فرمایا، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، شیطان تمہیں بہکا نہ دے، شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچاتے رہو اور ہوشیار رہو کہ شیطان تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، شیطان تمہیں نقصان نہ پہنچائے، شیطان تمہیں بہکا نہ دے۔ نمبر 3 پہ ارشاد فرمایا، اے آدم کے بیٹو، اے آدم کی اولاد، زینت کا لباس اختیار کرو، پاکیزہ لباس اختیار کرو، صاف لباس اختیار کرو، خوبصورت لباس اختیار کرو۔ خوبصورتی کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ لباس پہنا ہوا ہو اور اس میں سے جسم بھی نظر آ رہا ہو۔ ہمارے ہاں معاشرے میں یہ چیز عام ہے کہ لباس پہن کے بھی بے لباسے پھر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ مشرکین مکہ ننگا طواف کیا کرتے تھے، اور آج بھی یورپ کے دلدادے اور یورپ کی تہذیب میں ننگ دھڑنگ کی تہذیب ہے ان کی، کہ ان کی تہذیب میں کوئی لباس نہیں ہے، بے لباسی ان کا لباس ہے۔ اسلام کی یہ شان ہے کہ اللہ نے لباس کو عطا فرمایا، بطور نعمت کے عطا فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا خوبصورت لباس پہنیں اور اچھا کھائیں اور اچھا پئیں، لیکن اسراف مت کریں، اس کو ضائع مت کریں۔ اور اس کے بعد 4 نمبر پہ ارشاد فرمایا کہ جو رسول ہیں وہ ہماری طرف سے جب بھی آپ کے پاس آئیں یہ حق کا پیغام لے کر آئیں گے، آپ نے ان رسولوں کی باتوں کو سننا ہے، عمل کرنا ہے اور اس کو آگے عام کرنا ہے۔ اس کے بعد اہل جنت اور اہل جہنم کا آپس میں ایک مکالمہ ہوگا، اس کو ارشاد فرمایا کہ جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے، تو یہ اہل جنت اور اہل جہنم، اہل جنت دیکھیں گے ان کو، وہ ان کو دیکھ لیں گے، تو اس وقت یہ پوچھیں گے، ہاں بھئی تم
वो क्या हुआ तुम्हारे साथ, कैसी है तुम्हारी जन्नत? ये बताएंगे बड़ी आलीशान है, बड़ी खूबसूरत है, बहुत ज़बरदस्त है, बड़ी उम्दा है, बड़ी ऐसी है वैसी है। उनसे पूछेंगे तुम सुनो तुम्हारे पे क्या बीती? वनादा अस्हाबुन नारी अस्हाबल जन्ना, और जो अहले नार होंगे, अहले दोज़ख होंगे, वो उनको कहेंगे अहले जन्नत को, अन अफीज़ु अलैना मिनल मा औ मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह, अरे जन्नत वालो यहाँ तो बहुत बुरी हालत है, ना खाना हमारे पास, ना पानी हमारे पास, कहीं से तुम खाना हमारे पास पहुँचा दो, कोई पानी हमें दे दो। वो कैसे दे सकते हैं? लेकिन वो उनको पहचान लेंगे, ये दुनिया में फ़लाँ फ़लाँ बंदे थे, नमाज वक्त पे पढ़ते थे, रोज़ा पूरा रखते थे, हज ज़कात अदा किया करते थे, अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते थे, ये जन्नत में ऊँचे दर्जे पे चले गए हैं। वो उनको पहचान लेंगे, ये अल्लाह के नाफरमान थे, दुनिया में अल्लाह को नाराज़ करते थे, गुनाह कबीरा इख्तियार करते थे, ये दोज़ख में चले गए हैं। पहचानने के बावजूद एक दूसरे से बातचीत भी हो जाएगी, लेकिन ये उनको कुछ दे नहीं सकेंगे, वो इनसे कुछ ले नहीं सकेंगे। उसके बाद अस्हाब आराफ का तज़किरा है, वनादा अस्हाबुल आराफ़ि रिजालन यारिफ़ूनहुम बिसीमाहुम। अस्हाबुल आराफ ये जन्नत और ये जहन्नम। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी नेकियां और गुनाह बराबर हो जाएंगे, तो वो न दोज़ख में जाएंगे न जन्नत में जाएंगे, वो जन्नत और जहन्नम के दरमियान में जो जगह होगी उसको आराफ कहा जाता है, अस्हाब आराफ। तो ये अस्हाब आराफ वहाँ पे होंगे, इसी वजह से सूरत का नाम भी आराफ है। इनका फिर तज़किरा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया है। अब सामीन, ये था मुख्तसर खुलासा पारा नंबर 8 का और इस सूरह आराफ का। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ कल दूसरी नशिस्त में कुरान पाक के अगले पारे के खुलासे के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।